والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، 10 محرم جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کی عبادات کے لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو ابتدا سے لے کر قیامت تک کے بڑے بڑے واقعات کو اس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ فرعون پر ہونا اور فرعون کا غرق ہونا، اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا شہدائے کربلا کی فقید المثال قربانی، یہ بھی 61 ہجری میں 10 محرم کو ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بھی تاریخ 10 محرم ہی ہوگی۔ 10 محرم یوم عاشوراء کی عبادات کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یصومہ۔ یوم عاشوراء وہ اہم دن تھا کہ جس کو قریش والے زمانہ جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب اب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تب بھی آپ نے اس کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی پہلے یہ فرض تھا، ضروری تھا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان فرض ہو گیا، ترکہ، تو آپ نے فرضی طور پر اس کو رکھنا چھوڑ دیا۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، تو پھر اختیار مل گیا، جس نے چاہا اس کا روزہ رکھا، جس نے چاہا چھوڑ دیا۔ تو نفلی روزے کے حوالے سے اس کی اہمیت آپ دیکھیں۔ اسی طرح اس کی ایک اور حیثیت سی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو گئے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا فرعون پر، فرعون غرق ہوا تھا، ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منہم، ہم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے قریب ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے روزہ رکھا کرو، اس کا روزہ رکھا کرو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی روزہ رکھتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوا جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کی طرح، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا، ہم بھی رکھتے ہیں، تو کہیں اس میں ہم ان کے مشابہت میں نہ شامل ہو جائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی، اگرچہ یہ ایک اچھا کام تھا روزہ رکھنا، لیکن مشابہت سے بچنے کے لیے یہ فرمایا لم بقیت الی قابل لاصوم من التاسع، اگلے سال اگر میں ظاہری حیات کے ساتھ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ ایک 10ویں کا تو آپ نے رکھنا ہی ہے، تو ایک اس کے ساتھ رکھ لیں، 9ویں کا رکھ لیں یا 11ویں کا رکھ لیں، تاکہ 2 روزے ہو جائیں۔ یہ نفلی روزے ہیں، جو چاہے رکھ سکتا ہے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، وہ اس کی اگر استطاعت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، لیکن جو رکھے گا اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس روایت کے آخر میں فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں میرا رب کی رحمت پر یقین ہے کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اس دن اپنے اہل و عیال پر کشادہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مشکات شریف میں ہی موجود ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے، جس میں فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، جس نے اپنے گھر والوں پر خرچ میں
کشادگی کی، کھلا خرچ کیا تو کیا ہوگا؟ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، سارا سال اللہ تبارک و تعالی اس کو کشادہ رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انا قد جربناہ فوجدناہ ذالک، اسی حدیث کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کے عمل پر تجربہ کر کے دیکھا ہے، یعنی کھلا خرچ کر کے دیکھا ہے، جیسا اس حدیث میں آیا ہے ویسا ہی ہم نے پایا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کو ہمیں اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا ذکر ادب و احترام سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح روزہ رکھنے اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔